فیصل آباد ڈویژن میں قیامت خیز گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے. سورج کا پارا ہائی درجہ حرارت 44 ڈگری تک جا پہنچا. انسان، جانور ہو یا چرند پرند، گرمی کی شدت سے ہر کوئی نڈھال. طبی ماہرین کا شہریوں کو ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کا مشورہ. شدت کی گرمی میں ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ صحت کا الرٹ بھی نظر انداز. فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ چین کی بانسری بجانے لگی. اہم عوامی مقامات پر ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم نہ ہو سکے. ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ، جی ٹی ایس پارکس ہیٹ ویو کاؤنٹرز سے محروم. شدید گرمی میں صاف پانی کی دستیابی بھی مسئلہ بننے لگی. فیصل آباد میں سیوریج کے پائپ صاف پانی آلودہ کرنے لگے. گلشن حیات کالونی کے مکین گندا اور بدبودار پانی پینے پر مجبور. مختلف بیماریاں پھوٹنے لگیں. کڑاکے کی گرمی سے بچے ہوں یا بڑے ہر کوئی متاثر ہونے لگا. شہری ڈائریا، ہیضہ، ڈی ہائیڈریشن سمیت دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے. فیصل آباد کے 6 بڑے ہسپتالوں میں 24 گھنٹے میں 806 مریض رپورٹ. ٹی ایس کیو جھنگ میں 150 اور چنیوٹ میں 100 سے زائد مریض رپورٹ. ہائے گرمی، شہریوں کو پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈے کی تلاش. گرمی بڑھی تو مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا. کہیں جو اور ستو کو ملا کر بنے شکر کے شربت کی دھوم، کہیں املی اور آلو بخارے کا ٹھنڈا شربت راحت جاں کا سبب، کہیں پودینہ اور ادرک ملا گنے کا رس روح کو تسکین دینے لگا. جھنگ میں مہنگے لیموں کے توڑ آڑو کی مانگ بڑھ گئی. گرمی آئی، پی ایچ اے فیصل آباد کے لیے مزید مشکلات لائی. شہر کے 351 میں سے 150 سے زائد پارکوں کے بجلی کنیکشنز بند. پی ایچ اے کا فنڈز نہ ہونے پر میٹرز نہ لگوانے کا فیصلہ. پارک خشک ہونے کا خدشہ. بجلی بچت کے لیے 3 ڈائریکٹرز کے علاوہ تمام دفاتر کے ایئر کنڈیشنز بند. چنیوٹ میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں صفائی کے نام پر ایک ماہ میں 45 لاکھ کا پیٹرول پی گئیں. شہر کے 20 محلے کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے. بیشتر سیوریج لائنیں بند. مکین شدید مشکلات سے دوچار. وزیر اعلیٰ پنجاب سے خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد میں روڈ انفراسٹرکچر کے مسائل بڑھنے لگے. مسلم ٹاؤن آفیسر کالونی کی سڑکیں کھنڈر بن گئیں. سڑکوں پر سیوریج کا پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا. ملت مارکیٹ کا روڈ بھی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ادھر بھوانہ میں امین پور بنگلہ روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام کھٹائی میں پڑ گیا. شور کوٹ میں مافیا کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا. انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث سرکاری بس سٹینڈ ویران. جگہ جگہ غیر قانونی بس اور رکشہ سٹینڈ قائم. ٹریفک جام رہنا معمول. اسکول اور دفاتر جانے والے شہری گھنٹوں لیٹ ہونے لگے. صوبے میں مالی بحران یا معاملہ کچھ اور. نومبر 2022 کے بعد ریٹائر ہونے والے اساتذہ کو لیو انکیشمنٹ کی مد میں ادائیگیاں نہ ہو سکیں. محکمہ تعلیم فیصل آباد کو 40 کروڑ روپے درکار. مالی اعانت کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز بھی نہ مل سکے. نئی انڈسٹری لگانے کے بجائے بند یونٹس کو دوبارہ چلانے پر لاگت اور وقت کم لگے گا. فیصل آباد کے صنعت کاروں نے حکومت سے بیمار صنعتی یونٹس کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں حکومت آئندہ بجٹ میں ایسے یونٹس کی بحالی کے لیے خصوصی مراعات دے. پنجاب حکومت نے کسان کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا. ایک جانب کسانوں سے گندم نہ خریدی تو دوسری طرف بیج پر اعلان کردہ 1500 روپے فی بوری کی سبسڈی اب تک نہ دی. جھنگ کا کسان پریشان. حکومت سے فوری سبسڈی فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. محکمہ زراعت کی عدم دلچسپی. فیصل آباد ڈویژن میں 1,15,000 ایکڑ پر کاشت کا ہدف پورا نہ کر سکا. کسانوں نے اس مرتبہ تل سمیت دیگر فصلوں پر توجہ مرکوز کر لی. ملکی کپاس کی بہترین پیداوار پاکستان پر سے درآمدات کا بوجھ کم کرنے لگی. ٹیکسٹائل درآمدات میں 10 ماہ میں 34% کمی. معیشت پر $1 ارب کا بوجھ کم ہوا. صنعت کاروں نے ٹیکسٹائل درآمدات میں کمی کو پرشائن قرار دے دیا. مہنگائی کو بریک لگ گئی. کچن ایکسیسریز اور سینیٹری ویئر کی قیمتیں انڈر کنٹرول. تاجروں نے حکومتی اقدامات پر تسلی کا اظہار کر دیا.
کہتے ہیں جلد سینیٹری ویئر اور کچن ایکسیسریز کی قیمتیں کمپنیوں کی جانب سے کم کی جائیں گی۔ FBR کا معاشرے کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار، 145 سرکاری اور نیم سرکاری محکموں کو آن لائن سسٹم سے منسلک ہونا تھا۔ محکموں نے سروسز حاصل کرنے والوں کی تفصیلات FBR کو فراہم کرنا تھیں۔ چنیوٹ میں سرکل 2 کا پٹواری ریاض چوکیا قبضہ مافیا کا سہولت کار نکلا، بیوہ کی کروڑوں کی اراضی ملی بھگت سے مافیا کے نام منتقل، جرم ثابت ہونے پر معطل۔ ADCR کی انکوائری رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے، سخت کارروائی کی سفارش۔ فیصل آباد میں سانحہ 9 مئی سے متعلق کیس کی سماعت سابق سینیٹر اعظم سواتی اور MNA زین قریشی سیشن جج کے سامنے پیش۔ عدالت نے زین قریشی کے کیس میں JIT سے رپورٹ طلب کر لی۔ حکومت پنجاب نے فیصل آباد میں ویمن جیل کے قیام کی منظوری دے دی۔ ڈسٹرکٹ جیل میں 12 کینال جگہ پر ویمن جیل تعمیر ہوگی، 12 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ تمام جیلوں کے بخشی خانوں اور لاک اپ کی ری ویمپنگ ہوگی۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اسکیموں کا 15 کروڑ سے زائد تک کا تخمینہ، ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل آفس پر 4.25 کروڑ لاگت آئے گی۔ سہولت مرکز اور ڈسپنسری کی عمارت بھی نئی تعمیر کی جائے گی۔ ڈولفن فورس کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے اہم پیش رفت، فیصل آباد میں ڈولفن فورس کی باڈی کیمرے مل گئے۔ SSP آپریشنز حسن جاوید بھٹی نے کیمرے تقسیم کیے، ہر کارروائی کے دوران ڈولفن اہلکار کیمرہ آن رکھیں گے۔ اور جھنگ میں مونسون کے دوران سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں، ریسکیو اور دیگر اداروں کی دریائے چناب اور جہلم کے سنگم تریم بیراج پر ہنگامی مشقیں، ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے جائزہ لیا، انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت پنجاب نے فیصل آباد میں ویمن جیل کے قیام کی منظوری دے دی۔ ڈسٹرکٹ جیل میں 12 کینال جگہ پر ویمن جیل تعمیر ہوگی، 12 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ تمام جیلوں کے بخشی خانوں اور لاک اپ کی ری ویمپنگ ہوگی۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اسکیموں کا 15 کروڑ سے زائد تک کا تخمینہ، ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل آفس پر 4.25 کروڑ لاگت آئے گی۔ سہولت مرکز اور ڈسپنسری کی عمارت بھی نئی تعمیر کی جائے گی۔ ڈولفن فورس کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے اہم پیش رفت، فیصل آباد میں ڈولفن فورس کی باڈی کیمرے مل گئے۔ SSP آپریشنز حسن جاوید بھٹی نے کیمرے تقسیم کیے، ہر کارروائی کے دوران ڈولفن اہلکار کیمرہ آن رکھیں گے۔ اور جھنگ میں مونسون کے دوران سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں، ریسکیو اور دیگر اداروں کی دریائے چناب اور جہلم کے سنگم تریم بیراج پر ہنگامی مشقیں، ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے جائزہ لیا، انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔